بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کلمے کی 3 طرح سے تقسیمیں کی جاتی ہیں، 6 اقسام، 6 اقسام، 7 اقسام۔ وہاں صرف ہم نے نام پڑھے تھے، آج اس کی 6 اقسام کی جو ہے ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں، یعنی اس کی تعریفیں اور اس کی مثالیں پڑھتے ہیں۔ تو کلمے کی 3 قسمیں جو 6 اقسام ہیں وہ یہ ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب اسم کیا ہوتا ہے، فعل کیا ہوتا ہے اور حرف کیا ہوتا ہے، تو ان کی ہم اب تعریف پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسم کی تعریف پڑھتے ہیں۔ اسم کی تعریف کیا ہے؟ اسم کی تعریف ہے جو کلمہ، یعنی اس کلمے کو اسم کہیں گے جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، ٹھیک ہے، یعنی جو اپنا اس کے اندر موجود معنی ہے اس معنی کو وہ خود واضح کر سکے، خود بتا سکے، ٹھیک ہے، اکیلے ہی، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، ٹھیک ہے، اس معنی میں جس معنی کو یہ خود اکیلے سے ظاہر کر سکتا ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا، تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسم کہیں گے۔ جیسے قلم ہے، اب قلم کا معنی کیا ہے؟ قلم کا معنی ہے قلم، یعنی وہ چیز جس سے ہم لکھتے ہیں، کوئی چیز لکھتے ہیں۔ تو اب دیکھیں قلم اپنا معنی خود ظاہر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جو اس کا معنی ہے قلم کا جو معنی ہے قلم، تو وہ ہمیں مطمئن ہم ہیں کہ بھئی قلم کا معنی کیا ہے؟ قلم۔ تو یہ قلم بولنے سے ہی اس کا معنی سمجھ آ جاتا ہے اور اس پہ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں پایا جا رہا، یعنی ہم نے کوئی اس کے اندر بس صرف یہ بولا ہے قلم، کوئی زمانہ بھی ساتھ میں ماضی کا یا حال کا یا مستقبل کا نہیں ملا ہوا، تو یہ اسم ہوتے ہیں۔ اب اس کی ڈھیر ساروں مثالیں ہیں، تو قلم لے لیں، کتاب لے لیں، کراست منع کاپی، سودا منع کالا، بیاد منع سفید۔ اسی طرح آپ جو ہے وہ اور نام بھی بول سکتے ہیں، زید، خالد، جتنے نام ہوتے ہیں، مکہ مکہ، مدینہ مدینہ، بلد منع شہر، قریۃ منع بستی۔ تو اور اس طرح کے جتنے بھی الفاظ ہیں کہ جن کا معنی بولنے سے ہمیں مطمئن انداز سے سمجھ آ جاتا ہے اور اس میں کوئی زمانہ نہیں ہوتا، اس کو اسم کہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے فعل۔ اب فعل کیا چیز ہے؟ فعل جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اس میں تو یہ اسم کے ساتھ سیم ہو گیا کہ اسم کا بھی ایک پہلے تعریف میں یہی بات آتی ہے کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، اور فعل کے شروع میں بھی تعریف یہی آتی ہے کہ جو اکیلا اپنا معنی ظاہر کرے، لیکن جو دوسری چیز ہم بولیں گے اس میں اسم اور اس کے درمیان فرق آ جائے گا۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، تو ساتھ میں اپنا معنی خود بتا رہا ہے، اس معنی پہ ہم مطمئن ہیں، لیکن ساتھ میں کوئی زمانہ بھی پایا جا رہا ہو تو اس کو ہم فعل کہیں گے۔ تو یہاں سے اسم اور فعل کے اندر فرق ہو گیا۔ جیسے اس کی مثال سارا معنی کیا ہے؟ کہ چلا وہ ایک شخص۔ اب کیا یہ کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شخص یہاں سے چلا جائے ہمارے پاس سے، یا کہیں سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جا چکا ہے، ٹھیک ہے، جا چکا ہے، تو ہم اب کیا بولیں گے؟ ہم کہیں گے سارا وہ شخص چلا گیا، یعنی چلا وہ ایک شخص۔ یا سیر کی ہے تو ہم کہیں گے سیر کی اس ایک شخص نے۔ تو یہ کب کہتے ہیں؟ جب اس نے کر لی ہے۔ تو اس کے اندر ایک تو اپنا معنی خود بتا رہا ہے، سیر کرنے والی بات جو اس کا معنی ہے وہ بتا رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے اندر زمانہ بھی پایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ سیرو کا معنی کیا ہے؟ یہ سیرو کا معنی ہے کہ جب حال میں کوئی ایک شخص آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے؟ چلنے والا فعل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، چلنے والا فعل کرتا ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ یہ سیرو چلتا ہے وہ شخص۔ اب یہ کب بولیں گے؟ حال میں جب کوئی شخص چل رہا ہو تو اب ہم بولیں گے کہ چلتا ہے وہ شخص۔ اور اس کے اندر یہ سیرو یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ چلے گا وہ ایک شخص۔ اب یہاں کون سا معنی آ گیا؟ مضارع کا، مستقبل کا معنی آ گیا کہ چلے گا وہ ایک شخص، سیر کرے گا وہ ایک شخص۔ تو یہ سیرو، تو اب دیکھیں یہ دونوں ایک تو اپنے اندر موجود معنی بھی ظاہر کر رہے ہیں، اور معنی ظاہر کرنے کے ساتھ سارا اس سیرو میں پہلے میں تو ماضی کا زمانہ ہے اور دوسرے میں حال یا مستقبل دونوں کا زمانہ ہو سکتا ہے، تو یہ ہو جائے گا فعل۔ اب آخر میں ہم آتے ہیں کلمے پر، تو حرف پر۔ تو حرف کیا ہوتا ہے؟ حرف کہتے ہیں اور جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ہی ظاہر نہ کرے اسے حرف کہتے ہیں۔ اس کے اندر دوسری بات تو دور کی ہے، پہلی بات اس میں نہیں پائی جا رہی، یعنی حرف کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنا اکیلے معنی ظاہر ہی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، یعنی ہم جب اس کا معنی سنتے ہیں یا اس کا معنی پڑھتے ہیں یا اس کا معنی حرف کا معنی بیان کریں تو اس معنی کے اوپر ہم مطمئن نہ ہوں، ہمیں وہ اکیلے اسی سے ہی سمجھ نہ آئے جب تک کہ ہم کوئی اور پیچھے والا اسم یا فعل اس کے ساتھ نہ ملیں۔ جیسے من ہے، اب من کا معنی کیا ہے؟ سے، ٹھیک ہے، اب من کا معنی سے ہے۔ اب یہ سے ہمیں اکیلے من سے سمجھ نہیں آئے گا جب تک کہ ہم یہ نہیں بولیں گے کہ من المسجدی مسجد سے، من الداری گھر سے، من الحانوتی دکان سے، من المدرستی مدرسے سے، من الجامعاتی یونیورسٹی سے، ٹھیک ہے۔ تو جب تک یہ الفاظ ہم نہیں بولیں گے
تو تب تک ہمیں سے والا معنی اکیلے سے سمجھ نہیں آئے گا۔ تو جو کلمہ اکیلا اپنا معنی ظاہر نہ کرے، یعنی معنی ظاہر تو کرے لیکن اکیلے نہ کر سکے، ساتھ میں اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہو، یہ حرف کہلاتا ہے۔ اس طرح اور دوسری مثال نے دیا الہ۔ اب الہ معنی کیا ہے؟ تک ہے۔ اب اس کا معنی تو ہے، یہ ظاہر بھی کر رہا ہے لیکن اکیلے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا کہ تک کہاں تک، یہ بات واضح نہیں ہے، تو پھر ساتھ میں ملا دیں گے کہ الی المسجد، مسجد تک، الی البیت، کمرے تک، گھر تک، ٹھیک ہے، الی الشارع، سڑک تک۔ تو اس طرح کے ہم الفاظ کہیں گے تب ہمیں یہ سمجھ آئیں گے۔ تو یہ تھی اسم، فعل اور حرف یعنی 6 اقسام کی تفصیل۔ اب چھوٹا سا ایک فائدہ پڑھ لیتے ہیں کہ یہ ماضی، حال، مستقبل زمانے کون سے ہوتے ہیں۔ تو زمانے 3 ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے ماضی۔ ماضی کیا ہوتا ہے؟ گزشتہ زمانے کو زمانے ماضی کہا جاتا ہے۔ حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، اور مستقبل کہتے ہیں آئندہ زمانے کو۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق کے اندر ہم اسم کی علامات، فعل کی علامات اور حرف کی علامات پڑھیں گے۔ یعنی ایک تو ہم اسم، فعل، حرف کو تعریفوں سمجھیں گے کہ کوئی بھی عربی کلمہ ہو تو ہم اس کے اندر اسم، فعل، حرف کی تعریف دیکھیں گے کہ کس اس میں کس کی تعریف پائی جا رہی ہے۔ جس کی تعریف پائی جا رہی ہے، فٹ ہو رہی ہوگی، ہم اس کو وہی نام دے دیں گے۔ لیکن کچھ ایسی علامات بھی ہیں کہ اگر ہمیں کسی آدمی کو تعریفیں نہیں بھی آتی لیکن اس کو علامات آتی ہیں کہ اسم کی یہ علامتیں ہیں کسی لفظ میں، اسم کی، فعل کی یہ علامتیں ہیں، حرف کی یہ علامتیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو ایک مثال دے دوں بالفرض، اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے 2 آخر میں تنوین آ جائے، یعنی کسی بھی کلمے کے آخر میں 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش آ جائیں تو یہ اسم کی علامت ہوتی ہے۔ جیسے زیدن۔ اب زیدن اگر کسی کو اسم کی تعریف نہ بھی آتی ہو، اس کو اسم کی علامت کا پتہ ہو کہ آخر میں 2 پیش لگ جائیں، 2 زبریں لگ جائیں، 2 زیر لگ جائیں تو وہ اسم ہوتا ہے، تو اس کو اس سے پتہ چل جائے گا کہ زیدن پہ 2 پیش لگے ہوئے تو یہ اسم ہے۔ اس طرح قلمن پہ 2 زبریں لگی ہوئی ہیں تو یہ بھی اسم ہے، قلمن پہ 2 زیر لگی ہوئی ہیں تو یہ بھی اسم ہے، کتابن تو یہ بھی اسم ہے۔ تو اس طرح کی کچھ علامات ہیں کہ ہمیں تعریفیں اگر پتہ نہ بھی ہوں تو ہم ان علامات کے ذریعے اسم، فعل و حرف کے درمیان فرق کر سکتے ہیں۔ تو یہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔